ناظرین السلام علیکم اگین۔ تو بات ہماری چل رہی تھی کہ التقاء ساکنین، التقاء ساکنین یعنی دو ساکن یعنی سٹل حروف اگر جمع ہو جائیں تو ان سے کیسے گیٹ ریڈ آف کیا جائے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ جو تنوین تھی نون ساکن اس کو کسرہ دینا ہے۔ اب آپ کہیں گے، آپ کا سوال کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کیوریس ہوں گے کہ جی یہ کسرہ کہاں سے آیا اور کیوں ہم دیں۔ تو ان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیکھیے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے گرامر میں کہ اذا الساکن حرک بالکسر، کہ جب ساکن کو حرکت دی جائے تو اسے صرف اور صرف کسرہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں ضرورت تھی کہ ایک ساکن رہے، اس کو پہلے متحرک کی مدد سے پڑھا جائے، تو اب ہمارے پاس دو اکٹھے ساکن جمع ہو گئے تو کیسے، تو نہیں چل سکتا تھا کام، اس لیے مجبوری ہو گئی کہ پہلے ساکن کو حرکت دی جائے۔ حرکتیں تو ہم نے بیان کی ہیں، وہ تین ہیں، یا زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ تو زبر تو بالکل نہیں دے سکتے، پیش بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا۔ ہاں کسرہ، تو آپ کہیں گے کسرے کا جواز کیا ہے، تو وہ قاعدہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور وہ لا کہ اذا الساکن حرک بالکسر، جب ساکن کو آپ حرکت دینا چاہیں تو حرکت جو ہے وہ صرف اور صرف کسرہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ساری ہیں، بھرا پڑا ہے۔ یوم اذن الحق، یوم اذن ایک تھا، اور الحق تو الف جو ہے اس کے بعد لام ہے، تو لام بھی ساکن اور نون بھی ساکن، تو کیسا ہم نے کیا، اس نون کو کسرہ دے دیا، یوم اذن الحق۔ یا شیئن، وہ شیئن جو ہے وہ نون ساکن تھی، اور اتخذہا میں ہم نے آپ کو مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ یہ میں نے ڈیفینیٹلی بیان کیا ہوگا کہ مشدد جو ہوتا ہے جس پر تشدید آتی ہے وہ بھی ایکچولی ہوتا ساکن ہی ہے۔ اور اسی طرح شیئن اتخذا یہ ہے، یا کرمادن اور اشتدت، تو کرمادن اشتدت، یہ بات ہے کہ ہم جب بھی اس کو کسرہ حرکت دیں گے تو وہ کسرہ ہی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج قوانین قرآن جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ صرف اور سننے اور سنانے پر ہی توجہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جی تھینک یو۔ مگر ایک چیز میں نے آپ کو جو ہے نا پلیز ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ جو آپ جیسے مثلا کسرہ اور ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں تو عام بندے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کن چیزوں کو کہتے ہیں، تو اگر بہتر ہو اگر پلیز اگر آپ بورڈ سامنے رکھیں تو اس پہ لکھ کے دکھائیں تو پھر زیادہ ایزی ہو جائے گا بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی۔ بی میں بولتا ہوں نا، کسرہ کو میں زیر بھی آپ کے لیے بولتا ہوں، فتح کو میں زبر آپ کے لیے بولتا ہوں۔ وہ بلیک بورڈ والا میرے لیے تو بہت اچھا ہوگا، مطلب ابھی سسٹم ایسا ہے کہ ابھی کچھ وقت کے لیے یہی چلے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی تجویز پر غور کریں گے، وہ بھی اچھی ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ قرآنی قواعد جو ہیں وہ آج ختم ہو جائیں تاکہ اس کے بعد وہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سننے سنانے پہ ہی زیادہ رہے۔ تو آخری بات جو ہے ان قوانین کے بعد وہ ہے کہ وقف اور ابتدا، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ بات ہماری ختم ہو جائے گی۔ یہ وقف و ابتدا جو ہے وہ دی موسٹ امپورٹنٹ، اس لیے کہ اگر اس پر فوکس نہ کیا جائے تو میرے ناظرین کرام، بعض اوقات بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات کفر لازم آ جاتا ہے، یعنی پڑھتا قرآن ہے اور ہو کافر جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو مثال دے دوں کہ جب بات چل رہی ہوتی ہے کہ یہودیوں یا عیسائیوں کی، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، اب ہر زبان کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، آپ بھی اپنی زبان میں اگر کسی کو برا بھلا بھی کہنا ہے تو اس کو آپ سامنے کہیں گے تو اوفینس ہوگا، اور کسی کو خبر دینا چاہتے ہیں کہ جی فلاں نے آپ کو گالیاں دی ہیں تو یہ اور بات ہے۔ فرض کریں میں نے کہا
اچھا کسی نے کسی کی مذمت کیا، جی فلاں کے پاس ہم گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ فلاں شخص اچھا نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے کہ فلاں نے کہا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں تو اور بات ہے، اور اگر فلاں نے کہا چھوڑ دیں اور صرف شروع کر دیا جائے آپ اچھے نہیں ہیں، تو کیا مطلب بنے گا؟ یعنی آپ اس کو خود یہ بات سنا رہے ہیں۔ تو پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں، لیکن بات یہاں ہوگی کہ وقالت النصارى، کہ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے، یا قالو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی ٹرینٹی اگر ہے جو بائبل کتاب مقدس میں موجود ہے، تو کہ اللہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا سن ہے اور گھوسٹ ہے اور یہ چیزیں جو ان کی ہیں، تو اگر وہاں سے شروع کیا جائے تو کفر لازم آتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، تو یہی قرآن مجید کہنا چاہتا ہے کہ آپ کا مسلمان کا ایمان نہیں ہے اس بات پر، بلکہ کسی اور کی بات نقل کی جا رہی ہے۔ تو ایسا ہی ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ کہاں سے شروع کیا جا رہا ہے اور کہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں وقف اور ابتدا۔ اگر سانس کم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جو ماہر قاری حضرات ہیں ان کا سانس اگر ختم ہو جاتا ہے تو جہاں رکتے ہیں پھر تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، دو چار لفظ جہاں سے مطلب بنتا ہے، لیکن جو نہیں سمجھتا ہے وہ دعا ہو، قرآن مجید ہو، نماز ہو، اس میں بھی جہاں بھی غیر المغضوب یہاں پہ رک گیا اور علیہم پہ رک گیا اور ولا کیا ہے، نہیں، بات جو ہے وہ پوری ہوگی تو اس کا مطلب بنے گا۔ اگر آدھا سنٹینس ہوگا تو اب دیکھیے نا معنی بدل جاتا ہے، اور عربی زبان تو عزیزان محترم اور ناظرین کرام وہ ہے کہ زیر اور زبر کے بدل جانے سے معانی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے اور معانی کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اگر کہیں فرض کریں کلمہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ، تو یہاں اگر رک گئے تو کفر، اور اگر کہا لا الہ الا اللہ تو اسلام ہے۔ دیکھیے کتنا فرق پڑ گیا۔ اب اگر کوئی کہے لا الہ پہ رک جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عین اسلام ہے۔ تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ جو بھی پڑھیں اس کو آیت کو کم از کم، ہاں ایک اور بات ہے جملہ ختم ہوتا مطلب پورا ہوا یا نہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کہ ہر آیت کے آخر میں آپ رک سکتے ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں وقف کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید کی آیات کے آخر میں بعض اوقات حرف لا لکھا ہوتا ہے اوپر، وہ جو رہا جسے بولتے ہیں آپ سٹاپ، اس کے اوپر کبھی طا ہوتی ہے۔ میں ابھی بتانے والا ہوں کہ یہ علامات کیا ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اور کیوں ہیں۔ تو اگر لکھا ہو تب بھی اس کا ویسے مطلب ہے کہ یہاں رکنا منع ہے، یہاں وقف نہیں کر سکتے، پر چونکہ حضور کی یہ حدیث ہے لہٰذا وہاں رک سکتے ہیں۔ جن کا سانس لمبا ہے ان کو ضروری ہے کہ وہ دیکھ کے پڑھا کریں اور سمجھ کے، تاکہ ایسا نہ ہونے پائے کہ کہیں جملہ نامکمل رہ گیا اور بجائے ثواب کے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تو یہ جہاں فرض کریں اردو کا جملہ ہے کہ جاؤ مت رکو، رکو مت جاؤ، یہ تین لفظ ہیں، رکو مت اور جاؤ۔ اگر رکو پہ آپ نے وقف کیا یعنی سٹاپ کیا اور کہا مت جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ٹھہرو اور نہیں جانا ہے، اور اگر دوسرے لفظ پہ رکے رکو مت جاؤ تو پھر معنی بدل جائے گا، یعنی ٹھہرو نہیں بلکہ چلے جاؤ۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے۔ قاری کی رہنمائی کے لیے، پڑھنے والے کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے کیا کیا گیا کہ قرآن کے جو ماہرین تھے انہوں نے کچھ علامات اور کچھ سائنز وضع کیے، کریٹ کیے اور بنائے
تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ کنفیوز نہیں ہو بلکہ اس کو رہنمائی ملتی رہے۔ اب موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ تو علامات جو ہیں ایک ہماری ہسٹری میں گزرے ہیں، علامہ سجاوندی، تو انہوں نے جو مہم سائنس بنائے تھے، دیکھیے نا ہر جگہ کے سائنس ہوتے ہیں، اب ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو روڈ سائنس آپ کو پاس کرنا ہوتے ہیں، وہ سائنس ان کے مطلب ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں پڑھنے کے لیے سائنس لگے ہوتے ہیں، پورا جملہ تو وہاں جگہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کا ایک حرف لکھ دیا جاتا ہے تاکہ قاری کو پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ موٹے موٹے اور مہم ترین وہ ہیں جو وہ 6 ہیں، 6 علامات جو ہیں وہ تو لازم ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جو قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی۔ ان 6 میں سے ایک ہے میم، ایک ہے طا، حرف طا، ایک ہے جیم، اور اسی طرح ایک ہے زا، حرف زا، ایک ہے قاف لام اور یا، ایک ہے صاد لام اور یا۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ، ہر جگہ نہیں آتے ہیں، بعض جگہوں پہ سورہ بقرہ کے ابتداء میں بھی ہے اور سورہ قدر میں بھی ہے، 3 نقطے، 3 ڈاٹس اکٹھے وہ مثلث بنا ہوتا ہے، 3 نقطے کلوز بائی، نیئر بائی ہوتے ہیں، ایک دو لفظ چھوڑ کے، تو وہ علامت بھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے ایک ایک کر کے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ابھی کال آئی تھی کہ یہ جو آپ نام لے رہے ہیں ان کو لکھ کے بتایا جائے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ٹرائی کریں گے کہ نیئر فیوچر بورڈ کا بھی انتظام کیا جائے، پر میں آپ کے لیے عربی اصطلاحات اور مطلب ٹرمینالوجی نہیں بلکہ اردو والی بھی بیان کرتا ہوں، تو مومنین کو تھوڑا تعاون کرنا چاہیے، مسلمانوں کو، کہ سمجھ جائیں۔ میں جتنا پاسبل ہے وہ اس کی وضاحت اور تشریح کرتا ہوں کہ جو میم ہے یہ 2 طرح کی لکھی جاتی ہے قرآن مجید میں۔ ایک ہوتی ہے میم جو سیدھی جیسے میم ہوتی ہے ہمارے اردو میں، وہ اس کا معنی اور ہے۔ ایک ہے میم جو لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کا نیچے اس کا نچلا دھڑ نہیں ہوتا بلکہ سیدھی لیٹی ہوتی ہے۔ وہ جو کھڑی میم ہوتی ہے وہ لکھی بھی باریک جاتی ہے اور دوسرے والی موٹی ہوتی ہے۔ جو میم لیٹی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وقف لازم، یعنی اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، یہاں رکنا ضروری ہے۔ بات سمجھ گئی آپ کہ میم کا مطلب ہے وقف لازم، یعنی آپ یہاں ڈیفینیٹلی رکیے، یہاں سے آگے جانا منع ہے۔ اور اگر میم کھڑی ہے اور باریک ہے تو اس کا مطلب ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی تو نون ہے اس سے پہلے لیکن پڑھنی میم ہے۔ جیسے من اور بعد کو ملایا جائے تو کیا بنتا ہے، لکھی ہوئی تو نون ہے من بعد لیکن پڑھنی کیا ہے، مم بعد۔ تو وہاں جو ہے وہ قاری کی رہنمائی کے لیے چھوٹی میم لکھ دی جاتی ہے تاکہ اسے توجہ رہے، وہ من بعد نہیں ہے بلکہ مم بعد ہے۔ اسی طرح حرف جیم جو ہے یہ اس کا مطلب ہے وقف جائز، آپ کی مرضی ہے کہ آپ ٹھہریں اور آپ کی مرضی ہے کہ نہ ٹھہریں۔ اور اسی طرح کہ ایک اور آتا ہے کہ زا، حرف زا جو آتی ہے، زے جسے بولتے ہیں اردو میں، اس کا مطلب ہے وقف مجوز۔ اب آپ کہیں گے یہ وقف جائز کیا ہے تو اور وقف مجوز کیا ہے؟ تو وقف جائز اور مجوز میں فرق یہ ہے کہ وقف جائز ہر ماہر نے کہا ہے کہ یہاں جائز ہے، لیکن وقف مجوز بعض نے کہا ہے اجازت دی ہے اور بعض نے اجازت نہیں دی۔ حرف طا، یہ توئے جسے آپ بولتے ہیں اردو زبان میں، اس کا مطلب ہے وقف مطلق۔ وہ بھی اس کا سملر ہے کہ آپ کی مرضی ہے یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں۔ اور ایک ہوتا ہے قاف، 2 نقط والی، قاف لام اور یا، کبھی چھوٹی یا لکھی ہوتی ہے کبھی بڑی، تو یہ ہوتا ہے پورے جملے کا مخفف اور بریف، جسے
بولتے ہیں الوقف اولا۔ الوقف اولا کو جو ہے وہ پورا جملہ لکھیں تو قرآن مجید کی آیت سے بھی زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا اوائڈ کرنے کے لیے اس کو علامت کے طور پر قلع لکھ دیا جاتا ہے، یعنی الوقف اولا۔ ایک ہوتا ہے یعنی الوقف اولا، یعنی کیا مطلب، یہاں ٹھہریں تو بہتر ہے، نہ ٹھہریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آتا ہے صاد، لام اور یا، وہ بھی پورے جملے کا مخفف ہے اور اسے بولتے ہیں، وہ کس جملے کا ہے، الوصل اولا، یعنی یہاں ملانا بہتر ہے اور اگر نہ ملایا جائے تو بھی چلے گا، معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن ملا کے پڑھیں تو مچ بیٹر ہے اور بہت اچھا ہے۔ اور الوصل اولا یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اس کو پورے جملے کو لکھنے کے بجائے لکھ دیا جاتا ہے صاد، لام، یا یعنی صلہ، تو یہ سائن ہے کہ یہاں ٹھہر سکتے ہیں پر آپ ملا کے پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور اسی طرح اور علامات میں ایک آتا ہے حرف لا لکھا ہوتا ہے، پہلے میں گزارش کر چکا ہوں، حرف لا، لام الف لا، اس کا مطلب ہے کہ اگر آیت کے درمیان میں ہو تو بالکل بھی نہیں رک سکتے، اگر رکے تو کام خراب ہو جائے گا، یعنی لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ثواب کی بجائے گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آیت کے آخر میں ہے، وہ جو دائرے لگے ہوتے ہیں ان جن میں نمبر ہوتے ہیں، اس کے آخر میں وہ حدیث بچاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ان کا عمل بھی اس پر رہا کہ جب بھی قرآن مجید آپ تلاوت فرماتے تھے تو آیت کے آخر میں رک جاتے تھے۔ مطلب پورا ابھی ہوتا ہے یا نہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ عمل آقا جو ہے وہ ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں، اس کا مطلب اگر درمیان میں ہو لام الف لا تو اس کا مطلب ہے یہاں بالکل بھی نہیں رک سکتے آپ۔ ایک جیسا کہ میں نے آپ کو کہا وہ تین نقطے ہیں، 6 نقطے ہیں ایکچولی، لیکن وہ 3 ادھر 3 ادھر، درمیان میں 1 یا 2 لفظ ہوں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کے بعد بھی 3 نقطے ہیں اور فیہ کے بعد بھی 3 نقطے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں ناظرین کرام وقف معانقہ۔ کیا جی؟ وقف معانقہ۔ وقف معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پر اگر رکے تو دوسرے پر رکنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر دوسرے پر رکے تو پہلے پر رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک نقطے، وہ 3 نقطے جو ہیں، ایک جگہ پر رکنا ضروری ہے اور دوسرے پر رکنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ چوائس ہے آپ کو کہ آپ پہلے پہ رکیں تو بھی چلے گا اور دوسرے پہ رکیں تب بھی چلے گا۔ جیسے آپ کی مرضی ہے، آپ کی چوائس ہے کہ آپ کہیں کہ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب، یہاں رکیں تو پھر پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین۔ اور اگر کہا جائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پہلے پہ نہیں رکے تو دوسرے پہ رک گئے تو ھدی للمتقین علیحدہ آ جائے گا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ قدر کی آخری آیات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر پہ بھی 3 نقطے ہیں اور سلام پہ بھی 3 نقطے ہیں۔ تو آپ کو اجازت ہے کہ تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر پہ رک جائیں تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اگر کہیں باذن ربہم من کل امر سلام تو پہلے پہ نہیں رکے دوسرے پہ رکے تو آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا کہ ہی حتی مطلع الفجر آپ پڑھیں گے۔ تو عزیزان محترم، آپ لوگوں کو یہ باتیں ہم نے جتنا پاسبل تھا آپ کی خدمت میں گزارش کر دی۔ کل سے انشاءاللہ العزیز جب ہم آئیں گے تو پروگرام کے شروع سے ہی کالز وہ کھول دی جائیں گی، اس میں کوئی وضاحت زیادہ ہماری طرف سے نہیں ہوگی، انلیس کہ ہم فیل کریں گے کہ
اگر کوئی سنانا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، ورنہ انشاءاللہ العزیز ہم ٹرائی کریں گے کہ آپ کو جتنا ہو سکے قرآن مجید سنائیں گے بھی صحیح، اور آپ سے اگر کوئی بہن یا بھائی یا بچہ وہ سنانا چاہتا ہو تو انشاءاللہ ہم سنیں گے بھی صحیح اور سنائیں گے بھی صحیح۔ تو خداوند ذوالجلال تمام مومنوں اور مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قرآن مجید جو ہے وہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ہم نے کوئی وقت ہوا تھا 15 20 سال 30 سال پہلے ٹیچرز کی رہنمائی کے لیے لکھی تھیں، تو بس پھر دوبارہ ان کو ریوائز ہم نے کر دیا آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہم نے لکھی تھی، ٹیچرز کو کیسے قرآن دوسروں کو پڑھایا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اب اس کی روشنی میں ہم ایک آدھ سورہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ دیکھیے اب کون سی نکلتی ہے؟ ہاں الحمدللہ یہ آ گئی، سورہ 3 ہے ہمارے سامنے، سورہ علق ہے ہمارے سامنے، سورہ انا انزلناہ ہے۔ تو ہم چونکہ چند منٹ رہتے ہیں تو اس کو آپ کی خدمت میں تلاوت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ Thank you inshallah. Next time tomorrow inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.